سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کے حمد خوانی ہے، سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے، ہماری جاں پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے۔ کہیں گرمی، کہیں سردی، کہیں بارش، کہیں طوفان، خدا کا ہی کرشمہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ وہی کرتا ہے دن روشن، وہی پھر رات لاتا ہے، حکومت اس کی چوطرفہ زمینی آسمانی ہے۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی اول، وہی آخر، کہ ہے وہ ذات لا ثانی، کوئی اس کا نہیں ثانی۔ جسے چاہے وہ عزت دے، جسے رکھے ذلت میں جس کو وہ، جسے چاہے وہ عزت دے، رکھے ذلت میں جس کو وہ، کہ وہ مرضی کا مالک ہے، وہی قسمت کا بانی ہے۔ وہی ہم کو جلاتا ہے، وہی پھر موت دیتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، اسی کا دانہ پانی ہے۔ تیری حمد و ثنا یا رب کرے کیا ہم، زبان ناپاک ہے اس کی، قلم کی جا فشانی ہے۔ وہی اللہ حمد و ثنا کا لائق اور عالم کون و مکان کا مالک ہے، جس نے انفس و آفاق کو جامع وجود بخشا، جس نے زمین کو وسعت، آسمان کو رفعت، سورج کو تپش، چاند کو کشش، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شادابی، غنچہ کو شگفتگی، پھولوں کو تبسم اور بلبلوں کو ترنم، اور حضرت انسان کو جو کہ خلاصہ کل کائنات ہے، تمام مخلوقات کا عکس جمیل اور اپنی ذات قدسی کا مظہر عظیم بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ قیاس میں، نہ گمان میں، نہ وہم و گمان میں، نہ خیال میں سما سکتی ہے، نہ کوئی تعریف اس کی شان کا احاطہ کر سکتی ہے۔ تیری کوئی مثال نہیں، تو ہے بے مثال، تیری کوئی مثال نہیں، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ذروں کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذروں کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ مالک دو جہاں کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی زرعی سوغات پیش کرتے ہیں اس پاک باز ہستی کے نام جو مخلوق میں سب سے بزرگ اور برتر ہے، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، جس کی ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے، جس کا جمال جہاں آرا نمود سحر کی نوید دیتا ہے، جس کے سیاہ دراز گیسوئے شامیانہ تلے رات مسکراتی ہے، جس کے رخ زیبا کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی کے باریک سوراخ میں داغا ڈال لیتی تھی، جس کے جسم اطہر کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر کو بھی ماند کر دیتی تھی۔ آپ کی ذات سراپا رحمت للعالمین ہے، راحت للمسلمین ہے،
جو اٹھے تو آسماں کو بلندی مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے۔ آپ مسکرائے تو ستارے مسکرانے لگے، آپ مسکرائے تو ستارے مسکرانے لگے، جس کی مسکراہٹ سے باغ رضواں مچلنے لگے۔ نور حقیقت جلوہ فطرت صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کی رونق فرش کی زینت صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر عالم ہادی دورہ، سارے جہاں پر آپ کا احسان، سب کے خاطر آپ ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جام کوثر سب کو پلایا، مزد رحمت سب کو سنایا، ساقی کوثر مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ خار کے بدلے پھول کی بارش، واہر ان کی شان نوازش، دشمن جہاں پر بھی ہے عنایت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر نبی ہے باعث رحمت، ذکر نبی ہے کیف مسرت، مجھ کو رسولوں سے ہے عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حمد و صلات کے بعد مدرسہ دارالحجاز یتامہ کی زیر سرپرستی ہونے والے آج کے اس عظیم الشان و بابرکت محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں تشریف لانے والے گرامی قدر مہمانان اعظام اور چمنستان نبوت کے شگفتہ پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے مہمانوں کو دیتا ہوں مسرت کا پیام۔ حضرات، قبل اس کے کہ ہم اپنی عظیم الشان و بابرکت محفل کا آغاز کریں، ہم جمیع حاضرین محفل کا پرجوش، پرتاب اور پرزور استقبال کرتے ہوئے اپنے صمیم قلب و جگر سے خیر مقدم کے حوالے سے اہلا و سہلا جیسے پرکیف تحائف کی زری سوغات پیش خدمت کرتے ہیں۔ جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، اظہار تشکر کیوں کر ہو یہ جرأت بیجا ہے۔ اس حقیر سی دعوت پر ہمارے ان قدسی صفات علمی و عملی شخصیات کی لبیک اور ان کی آمد یقیناً ہمارے لیے باعث فرحت و مسرت ہے۔ نیز ہم آپ بزرگوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی گناہ و مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو خیرباد کہہ کر ہماری اس دعوت کو شرف قبولیت بخشی اور اس محفل کو زینت بخش کر ہمارے جذبات اور احساسات کی دنیا کو مزید روشن اور دوبالا کر دیا۔ فجزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزا۔ محترم سامعین، کل تک آسمان و زمین کی ہر چیز محدودیوں پر سوگوار، افسردگیوں کا شکار تھی، مگر آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو حسن کی اسوہ ترازی ہے، کان لگائے تو نغمہ کی جانوازی ہے، سونگھیے تو مشک و عنبر کی خوشبو کی عطربیزی ہے۔ اس جوش و سرمستی کے عالم میں آپ کسی عظیم پروگرام کے انتظار نظر آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے ارماں بھی مچل رہے ہیں کہ آگوش سب میں ایک ایسی شمع فرازہ ہو جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگی۔ ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں اور آرزوؤں کے کنول مسکرانے لگے۔ بارے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آسمان کی رفعت و بلندی زمین کی پستیوں پر، دن کی روشنی رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی عالم تابی ماہ شب کی چاندنی پر، چاند کی ضیاء پاشی ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کا حسن چمپا پر اور رات رانی کی خوشبو چنبیلی پر بدرجہ غالب ہے۔ عین اسی طرح خاتم الانبیاء رحمت للعالمین تاجدار مدینہ سرکار کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر اور آپ کو عطا کیے گئے معجزہ لازوال یعنی قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب اور اعلیٰ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جو کلام امت مسلمہ کے لیے راہ ہدایت ہے
وہ تڑپتے دل کی فریاد ہے، روح کا علاج ہے، اسی نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفر پیغام دیا، جس نے ظلم و بربریت کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف کے جس نے ظلم و بربریت کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کو عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرت کی تعمیر کی، جس کا خلاصہ اس حدیث شریف میں ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں دراصل تلاوت قرآن سے یہ اقرار اور اعتراف بھی مقصود ہے کہ کسی کا کلام کتنا ہی دلکش اور پرتافی کیوں نہ ہو، سب کے سب قرآن کی فضیلت کے تابع اور ماتحت ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم جیسا کسی کا کلام ہو جائے، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ عبارت کی سلاست میں، نہ معنی کی وسعت و گہرائی اور بلندیوں میں، نہ دلوں میں اثر کرنے میں، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ کسی نے اس عبارت میں حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان جمیع خصوصیات کے حامل